آیت نمبر 81۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، واتخذوا من دون اللہ، وہ بناتے ہیں اللہ کے علاوہ کو معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ہو ان کے لیے عزت کا سامان، عزت کا سبب بنے۔ جتنا معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے۔ لات، عزات، منات، جتنا بتوں کو وہ پوجتے تھے، وہ اس لیے پوجتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ تھے، ہمارے قرب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ خام خیالی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری سانس کی نالی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ہر حال میں جب بھی پکاریں گے، اللہ سنتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کبھی اپنے خواہشات کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کی مانی جاتی ہے اپنی خواہشات کی۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی اپنی خواہشات کو بھی معبود بنائے بیٹھے ہوتے کہ جی میں آ گیا، جی میرے دل میں آ گیا تھا۔ یہ کوئی نبی کا دل تھوڑا ہی ہے کہ جو آئے شریعت کے مطابق آئے۔ جب آئے گا پتہ نہیں کیا کیا کچھ آتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی خواہشات کے پیچھے جانے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر اپنی خواہشات کے مطابق بھی کیا ہے، اپنی چاہت، بے شک شریعت کے مطابق بھی کر ڈالا، تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ تو اپنی خواہش پوری کی اس نے۔ جب تک اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی نیت نہیں کرے گا، شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کام نہیں بنے گا۔ خواہشات کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا۔ بس وہ اتباع کریں گے تو کام بنے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سامان بنے۔ اب جتنا دنیا کھپائی جاتی ہے، وہ صرف اسی پہ کھپاتے ہیں کہ میری عزت کیسے بنے گی، میرا نام کیسے بنے گا، میری شہرت کیسے ہوگی۔ وہ دنیا میں تو کچھ ہو بھی جائے شاید، لیکن آخرت میں یہ ذریعہ نجات نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ ان قریب انکار کر دیں گے بعبادتہم، جن کی عبادت کرتے تھے، وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ عِزًّا ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ جب قیامت کا دن آئے گا، یہ عبادت کرتے تھے یہود عزیر علیہ السلام کی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ بھی کہتے تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ سب جھوٹ کرتے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں کہ میں نے عیسائیوں کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ انکار کر دیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا خلاف شرع کرو، میری تابعداری کرو۔ وہ کس موت مریں گے؟ جو کہتے ہیں سر عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کا دردی لوڑ نہیں۔ وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے۔ تو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں،
جانوروں کی، درختوں کی، پتوں کی، پتھروں کی، وہ سارے انکار کر دیں، مخالف ہو جائیں گے کہ نہیں ان کو پکڑا جائے، انہوں نے غلط کیا۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا، انا ارسلنا شیطان، بے شک ہم نے چھوڑ دیے شیاطین کافروں پر، تعوذہم عزا، وہ ان کو ابھارتے ہیں ابھارنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو چھوڑ دیا، مومنین کو، مسلمانوں کو بھی اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو ایمان لے آؤ چاہو کفر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا۔ کیا خیال ہے ویسے اگر جبر کی اجازت ہوتی تو کسی نبی کے زمانہ میں کوئی ایک کافر رہ سکتا تھا؟ وہ تو ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دیتا، لیکن اختیار دیا تھا، نبی کو کہا جبر نہیں کرو، اپنی مرضی سے جو آتا ہے آ جائے۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ، جو مڑتا پھرتا ہے اللہ بھی پھیر دیتے ہیں، دفع ہو جائے۔ اللہ کو تو کیا ضرورت ہے، محتاج تو ہم ہیں، اللہ تو محتاج نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہو کرو، پھر قیامت کے دن حساب پائی پائی کا دینا ہوگا۔ تو شیاطین کو چھوڑ دیا، جنات کو چھوڑ دیا، شیاطین کو چھوڑ دیا، وہ دل دماغ میں خیالات ڈالتے ہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، شیاطین پر خیالات ڈالتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ وہ خیالات ڈالتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے، اولیاء کے خلاف۔ وہ پھر باتیں کرتا چلا جاتا ہے، جو زبان میں آیا بک دیا۔ وہ کہتا ہے میں بڑے کمال کی باتیں کر رہا ہوں، تو اثر پیچھے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ رکھ دیتا ہے، پھر یہ نافرمانی کی طرف۔ بارہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میرے پاس بھی آتے ہیں، مولانا پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اب نماز کو دل ہی نہیں کرتا۔ بھلا یہ بات بھی کرنے کی ہے؟ کبھی ایسا بھی کہا کہ جی ہفتہ ہفتہ میں نے تو کھایا ہی نہیں، جی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پکا نمازی تھا مولانا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جوتوں کی کمی، اسلامی عدالت ہوتی نا، پھر پتہ چل جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز نہیں۔ یہ کہتا ہے دل ہی نہیں کر، استغفر اللہ العظیم۔ تو شیاطین محنت کر رہے ہیں، اور کچھ شیاطین کے معاون بھی ہے انسان۔ فوسوس لہم الشیطان، شیاطین بھی وساوس ڈالتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ انسان بھی ہیں جو ایسے خیالات ڈالتے ہیں، چھوڑو، کہتے بس چھوڑو جی، مولوی تو ایسے کہتے رہتے ہیں۔ کل بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نماز تو ایک ہوتی ہے، یہ مولوی نے کہہ رکھا ہے کہ 5 ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی نماز تو بس دل کی نماز ہے، نماز کیا ہوتی ہے؟ بس یہ پیسے کی اکڑ ہوتی ہے،
جو بکواسات کروا جاتے ہیں۔ پھر انسان بھی شیاطین کے معاون بن جاتے ہیں، مسلمانوں کو بگاڑتے، دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ کل قیامت کے دن ان کو بھی مار پڑے گی، جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین کو چھوڑ دیا کافروں پر، تعوذہم عذاب، ان کو ابھارتے ہیں ابھارنا، اسلام کے خلاف ڈالے رکھتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں، ذرا صبر اور تحمل سے کام لیتے رہیں۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں گن کے، ہم ان کے سانس بھی گن رہے ہیں، ان کے دن بھی گن رہے ہیں، سال بھی گن رہے ہیں، جیسے ان کی زندگی جو ہم نے لکھ دی ہے پوری ہوگی تو پئی پئی کا ہم حساب لیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، حضور کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، کافر آئیں گے اکیلے اکیلے، ذلیل اور رسوا ہو کے آئیں گے، مومنین مسلمان ایک وفد اور جماعت کی شکل میں بڑے اعزاز کے ساتھ آئیں گے، عزت عظمت کے ساتھ آئیں گے، شان شوکت کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ مومنین کو متقین کو بڑی عزت سے رکھیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کافرین کے متعلق، منافقین کے متعلق سفارش جائز نہیں، کل قیامت کے دن سفارش نہیں چلے گی۔ انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، مومنین کی سفارش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمارا ساتھی تھا، نمازی تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اس کو جہنم میں نہ بھیجو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، جہنم میں جائے، تو عرض کریں گے یا اللہ پھر ہم جنت میں ابھی نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ چلو جاؤ لے آؤ، لے جاؤ۔ منع یہ ہے کہ پکا نمازی ہونا بڑی اعزاز کی چیز ہے۔ کبھی کوئی آدمی نہیں آتا تو آدمی کو تشویش ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں نمازی آتا تھا، بیچارہ کدھر گیا۔ تو سفارش کل قیامت کے دن مومنین کے حق میں چلے گی، کافرین منافقین کے حق میں نہیں چلے گی، اور نجات ہی انہی کو ہوگی، منافق کی نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی، عبداللہ پکے صحابی تھے، ان کا والد ابی پکا کافر منافق تھا، کفر پہ مر گیا، منافقت پہ مر گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میرا والد فوت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے یوں کہہ لیں کہ پورا ہیلا کیا کہ کسی طرح اس کی بخشش ہو جائے، کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنا لعاب مبارک لے کے اس کے بدن کو ملا، اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنایا، آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ جی تو منافق ہے، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں پہ یہ کیا، فلاں کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی ڈانٹا کہ میں جانوں میرا کام جانے، نبی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ، کہ 70 بار بھی اگر تو معافی مانگے اس کے لیے میں نہیں معاف کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ 70 بار سے زیادہ معافی مانگنے پر اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں مانگ لیتا۔ تو منافق کی بخشش نہیں، کافر کی بخشش نہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی منع کر دیا، اور امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ولا تصلی علیہ، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، بد دعا تو کریں، دعا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے کہ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبر پہ چلے گئے، نہیں، کافر اور منافق کی قبر پہ جا کے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی، قرافضی مر گیا نا، کہہ دیا کہ اللہ اس کی بخشش کرے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ جب وہ زندہ ہے ہدایت کی دعا کر سکتے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کر سکتے۔ مر جانے کے بعد اس کے لیے کوئی استغفار کی دعا نہیں، مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ اعزاز دے گا مومنین کو، کافرین کے لیے کوئی اعزاز نہیں، کوئی بخشش ان کے لیے نہیں ہوگی۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی اس کی بخشش ہو جائے گی، اور کافر اور منافق کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب۔